with मोहम्मद रऊफ खान। उम्मीद है आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। आप जहाँ कहीं भी हैं, चाहे इस वक़्त आप अपने काम में मसरूफ़ हैं, ड्राइव कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं, घर की सफाई कर रहे हैं, एनीथिंग यू आर डूइंग, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको बेहद खुश रखे। आपको याद दिलाते चलें कि आप इस वक़्त में सुन रहे हैं मारिफा रेडियो dapless.fit पर। आप में से जो हज़रात हमारा प्रोग्राम मुस्तकिल सुनते हैं, आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में आपके सामने कोशिश करते हैं कि इंतहाई मालूमाती प्रोग्राम आपके सामने पेश करें, जिसमें इस्लामी अकायद व तालीमात, इस्लामिक एथिक्स और वैल्यूज़ को, इस्लामिक टीचिंग्स को उजागर करें, कुरान और सुन्नत की रोशनी में मुसलमानों से रिलेटेड जितने भी सोशल इश्यूज़ हैं, उनको हाइड करें। ख़ास तौर पर बरतानिया में रहने वाले मुसलमान को जिन इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है, उसके बारे में भी हम गुफ्तगू करने की कोशिश करते रहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। इस टॉपिक को मुझे यकीन है अगर आप एक बार सुनना शुरू करेंगे, तो जब तक हमारा प्रोग्राम खत्म नहीं होगा, आप अपनी जगह से हिलेंगे नहीं और इसे पूरा सुन के छोड़ेंगे। बल्कि प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी यकीनन तशरीह बाकी रहेगी और आप चाहेंगे कि इस टॉपिक के बारे में आप मज़ीद सुनें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लर्निंग पॉजिटिविटी फ्रॉम प्रॉफिट्स लाइफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी से हम किस तरह मुस्बत रवैया, मुस्बत तर्ज़ फ़िक्र ले सकते हैं ज़िंदगी के हर मामले में। आज के ज़माने में हम अपने आप पर, अपनी ज़िंदगी पर, अपनी गिरदों-नवाह में नज़र दौड़ाते हैं, तो यकीनन बेशुमार मसाइल हमें नज़र आते हैं, बेशुमार परेशानियाँ हैं, मसाइब हैं, तकलीफ़ हैं, पचासों बीमारियाँ हैं, हर तरह की मुश्किलात में लोग मुब्तला हैं। लेकिन कोई भी शख़्स ऐसा नहीं होगा जिसकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल ना हो। तो ये तमाम चीज़ें इंसानों में नेगेटिविटी भी पैदा करती हैं, मायूस कुन रवैया भी पैदा करती हैं, जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा भी पैदा होता है, चिड़चिड़ापन भी है, हसद भी है, तकब्बुर भी है, लड़ाई-झगड़े भी होते हैं, तलाक़ों तक भी नौबत पहुँच जाती है, एक-दूसरे की लाइक-पुलिंग भी होती है, जो किसी से आगे बढ़ रहा होता है, हम उसकी तारीफ़ करने को तैयार नहीं होते, बल्कि हम चाहते हैं उसकी लाइक-पुलिंग करके उसको पीछे खींच रहे हैं। तो तख़रीबी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। तो जनाब ये सारे जो नेगेटिव रवैये हैं, इन्हें कैसे दूर जाए? यकीनन इसका जवाब एक ही है कि पॉज़िटिव रवैयों को ज़्यादा तरवीज़ दी जाए, वो इख्तियार किया जाए। और पॉज़िटिव रवैये कैसे पैदा होंगे? ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखा के गए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बिहेवियर था, आपका जो रवैया था, उसके ज़रिए आपने हमें पॉज़िटिविटी सिखाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुसलमानों के साथ जो रवैया था, चाहे वो उसमें अराबी कोई शख़्स हो जो कि कम इल्म होते हैं वो, चाहे कोई बच्चे हों, चाहे वो ऑर्फन्स हों, चाहे नीबर्स हों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके साथ जो पॉज़िटिव तर्ज़ फ़िक्र था, वो हमें सीखने को मिलता है। फिर हम देखते हैं कि गैर मुस्लिमों की जानिब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी तकलीफ़ पहुँचाई गई, तो वहाँ पर आपने कैसे सब्र किया और उन नेगेटिव मामलात में, नेगेटिव सिचुएशंस में किस तरह आप पॉज़िटिविटी फाइंड आउट करते थे और सारा को भी उस पर अमल करने की एनकरेजमेंट करते थे। तो ये तमाम चीज़ें में हम देखेंगे। तो हमारा जो फ़ोकस होगा वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी। हम देखेंगे मुख्तलिफ वाक़यात के ज़रिए कि किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ़ खुद पॉज़िटिव रहते थे, बल्कि दूसरों को भी पॉज़िटिविटी पर एनकरेज किया करते थे। देखिए, इस लफ्ज़ की मैं ज़रा वज़ाहत करते चलूँ कि जब हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के एतबार से पॉज़िटिविटी की बात करते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है? जनरली पॉज़िटिविटी का मीनिंग ये लिया जाता है कि भई चीज़ों को ऑप्टिमिस्टिकली देखना, मुस्बत रवैये के साथ देखना और ये देखना किसी भी मामले में कि आपके फ़वाइद कितने हैं और जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं, वो उससे हासिल हो रही है, नहीं हो रही। तो पॉज़िटिविटी की इस तरीके से तारीफ़ की जाती है कि भई किसी भी मामले में अच्छे भी उसपे के एस्पेक्ट्स होते हैं, पॉज़िटिव भी होते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट भी होते हैं। नेगेटिव और मनफ़ी एस्पेक्ट्स को छोड़ के पॉज़िटिव एस्पेक्ट को देखना, उसको थाम के डिसीज़न लेना, ये पॉज़िटिविटी कहलाता है। लेकिन याद रखिए, जब हम इस्लामिक पॉज़िटिव की बात करते हैं, तो उसमें सिर्फ़ हमारी ज़ात या हमारा ख़ानदान या हमारा घर या हमारी ज़ाती ज़िंदगी के मकासद की बुनियाद पे चीज़ों को तयन नहीं हुआ, बल्कि इस्लामिक जब हम पॉज़िटिविटी की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा को पेश नज़र रखें। अल्लाह ताला ने जो अहकामात दिए हैं, उसने जो ज़िंदगी गुज़ारने का जो मकसद दिया है, जो ज़िंदगी गुज़ारने का तरीका दिया है, अल्लाह के दिए हुए अहकामात के जो मकासद हैं, इसमें इंसान की अक़ल का तहफ़्फ़ुज़ है, इंसान के नस्ब का तहफ़्फ़ुज़ है, उसके ख़ानदान का तहफ़्फ़ुज़ है, उसके ईमान का तहफ़्फ़ुज़ है, उसके अक़ल, माल-ओ-दौलत और जान का तहफ़्फ़ुज़ मौजूद है। तो तमाम मकासद को पेश नज़र रख के फिर किसी भी मामले में जो नेगेटिव भी पॉज़िटिव पहलू हमें नज़र आते हैं, उसमें से नेगेटिव पहलू को छोड़ के पॉज़िटिव पहलू को थामना, उस पर नज़र रखना, ये पॉज़िटिविटी कहलाता है। तो यकीनन बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती हैं कि आउटकम हमें नेगेटिव ही नज़र आ रहा होता है और अक्सर नेगेटिव ही होता है।
لیکن جب ہم ایک طائرانہ اس کا جائزہ لیتے ہیں، ایگل ویو سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے جو ہمیں مقاصد دیے ہیں وہ اس کام کے ذریعے کہ مستقبل میں ان مقاصد کے پورا ہونے کے کچھ چانسز ہیں یا نہیں ہیں. اگر ہے اور اللہ پر توکل رکھتے ہوئے ہم اس پازیٹیو پہلو کو پیش نظر رکھ کے وہ کام اگر کر لیں تو انشاءاللہ اس میں بھی بہتری ہوگی. تو ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پازیٹیوٹی کو انکریج کیا کرتے تھے. تو سب سے پہلے ہم فوکس کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیہیویئر کو، یعنی آپ کا جو رویہ تھا، آپ کا جو طرز عمل تھا لوگوں کے ساتھ، اس کے ذریعے آپ کیسے پازیٹیوٹی کو انکریج کرتے ہیں. تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں، اس کے بعد یقیناً پازیٹیوٹی کا عالم کچھ اور ہی ہوگا، لیکن اس سے پہلے بھی جب آپ پر اب تک وحی نزول نہیں ہوا، آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 40 سال زندگی ہے وہ بھی پازیٹیوٹی سے معمور ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 برس تھی تو قریش نے خانہ کعبہ کی پھر سے تعمیر کی. جب تعمیر کر لی تو اس میں حجر اسود کون سا قبیلہ، کون سا خاندان نصب کرے گا قریش کا، اس بات پہ آپس میں خلاف ہو گیا، اور قریب تھا کہ تلواریں نکال کے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ دیتے، خون بہا دیتے. اتنا بڑا جھگڑا ہو گیا تھا. تو وہاں پر ایک شخص نے مشورہ دیا جس کا نام ابو امیہ بن المغیرہ المخزومی تھا کہ کیوں کریں کہ انتظار کرتے ہو، دیکھتے ہیں کہ وہ شخص کون مسجد الحرام میں داخل ہوتا ہے، تو ہم اسے کہیں گے کہ وہ نام لے لے کہ کون سے خاندان ہے حجر اسود نصب کرنا ہے، وہ جس بھی خاندان کا نام لے گا ہم اس پر متفق ہو جائیں گے. تو پھر ہوا کیا کہ اللہ کے حکم سے ہمارے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو قریشیوں نے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو خوشی سے جھوٹے، اور انہوں نے کہا کہ ساتھ دیکھ امین آ گئے. تو سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے جاہلیت میں ان کفار کے درمیان صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے. صادق یعنی سچے، امین یعنی honest. تمام قبیلے والے اس بات پر راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا نام لیں گے ہم اس پر راضی ہیں. اب ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست دیکھیے، آپ کی پازیٹیوٹی دیکھیے کہ آپ نے کیا رویہ آپ نے اختیار کیا. آپ نے ان قریشی قبائل سے کہا کہ تم ایک چادر لے کر آؤ. وہ گئے چادر لے کر آئے، آپ نے چادر بچھانے کا حکم دیا، انہوں نے بچھا دی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اس کے بیچ میں رکھوا دیا. پھر اسے ان سے کہا کہ اس چادر کو بلند کرو اور سطح تک لے آؤ جہاں پر حجر اسود کو نصب کرنا ہے. تو تمام قبائل کے جو سردار ہیں وہاں پر موجود ہیں، سب نے مل کے چادر کو بلند کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر خانہ کعبہ کے کونے میں نصب کر دیا. سبحان اللہ. اور ذرا اس میں ہم یہ بھی چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کسی سردار کا، کسی خاندان کا نام لے لیتے اور باقی لوگ دوسرا راضی ہو جاتے، جیسا کہ انہوں نے کہا. لیکن یقیناً ان کے دل میں ایک بات رہ جاتی کہ یہ اعزاز ہمیں نہیں ملا، ایک خاص خاندان کو ایک فتح کو مل گیا، اور ممکن ہے اس کے بعد ان کے دل میں حسد رہ جائے، جیسے کوئی لڑائی جھگڑا ہو. اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا طریقہ اختیار کیا کہ جس میں سب کو شامل کر لیا جائے. تو آپ نے چادر منگوائی ہے، جس وقت اس میں رکھوایا، اس کو بلند کروایا، اور پھر آخر اپنے دست مبارک سے جس وقت کو نصب کر دیا. یعنی گویا کہ تمام قریش کے لوگ اس کام میں مشغول تھے. اس طریقے سے کسی کو شکایت بھی نہیں، اور سب کو یہ لگا کہ ہم سب حجر اسود نصب کرنے میں بالکل شریک ہے. سبحان اللہ. تو دیکھیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس مسئلے کو پیش کیا گیا تو آپ شروع سے ہی اس بارے میں پازیٹیو تھے کہ اس مسئلے کے حل میں تمام لوگوں کو شریک کیا جا سکتا ہے، اس اعزاز سب کو شریک کیا جا سکتا ہے، نہ یہ کہ سب کو محروم کر کے صرف ایک شخص کو یہ اعزاز دیا جائے. سبحان اللہ. تو اس پازیٹیوٹی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خونریزی کو بچا لیا، ایک لڑائی جھگڑا ہونے سے جس کی وجہ سے ناحق لوگوں کا خون بہہ جاتا. سبحان اللہ. تو اس واقعے سے ہمیں بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں پازیٹیوٹی پیدا کرنی ضروری ہے. جہاں کہیں ہمیں لگے کوئی کانفلکٹ ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہونے والا ہے، یا کہیں ہمیں سالس کی حیثیت دی جائے، جہاں ہمیں مختلف لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہے، تو ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اس لڑائی جھگڑے کو اوائڈ کریں، اس بلڈ شیڈ کو اوائڈ کریں، کسی کی عزت کے نقصان کو اوائڈ کریں، اور حتی امکان لوگوں کو مل جل کے رکھیں. کسی ایک کو بہت بلند مقام، دوسرے کو بالکل پس نہ چھوڑ دیں، بلکہ کوئی ایسا سولوشن نکالیں جس میں تمام لوگوں کو ہم شریک کریں. سبحان اللہ. آپ ایسے نظرات میں ابھی جوائن کیا، ہم آپ کو یاد دلاتے چلیں. آپ رہے مسلم آور محمد روفان آن معرفت ریڈیو ڈبلز. اس کے ساتھ ساتھ آپ ہم کو سن رہے ہیں 87.7 FM پر. ہمارا آج کا ٹاپک ہے لرننگ پازیٹیوٹی فرام پروفیٹس لائف صلی اللہ علیہ وسلم. چلیے یہ پروگرام کو آگے بڑھا کے دوسری ایگزامپل کی طرف بڑھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا
کہ میرے رب نے مجھے پیشکش کی کہ مکی کی وادی کو سونا بنا کر مجھے دے دی جائے، لیکن میں نے عرض کی اے میرے رب، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ ایک دن تو مجھے کھانا دے اور ایک دن مجھے کھانا، جب میں بھوکا ہوں گا تو تجھے یاد کروں گا، تجھ سے دعا مانگوں گا، اور جب تو مجھے عطا کرے گا اور میرا پیٹ بھرا ہوا ہوگا تو میں تیرا شکر ادا کروں گا اور تیری حمد و ثنا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے کس طرح پیاری حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آفر کی، اللہ کی طرف سے مجھے پیشکش ہوئی کہ مکی کی وادی کو سونا بنا کے آپ کو دے دیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم he was not a materialistic person۔ آپ کو دنیا کی مال و دولت سے کوئی غرض نہیں ہوتی تھی، آپ کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا تھا دنیا کی مال و دولت کو جمع کرنے میں۔ اگر مال سے اور دولت سے آپ کو کوئی انٹرسٹ کے تعلق تھا بھی تو فقط صرف اور صرف اتنا تھا کہ آپ اس پیسے کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے، اپنی ازواج پہ، اپنے گھر والوں پر، انصار و مہاجرین صحابہ کے اوپر، اصحاب صفہ کے اوپر، معاشرے میں رہنے والے غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بے سہارا لوگوں کے اوپر، اور اپنی ذات کے لیے آپ کچھ بھی جمع کر کے نہیں رکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ آفر دی جا رہی ہے کہ پورے مکے کی وادی کو سونا بنا کے آپ کو دے دیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اللہ کی بارگاہ میں واضح منع فرما دیا اور اللہ سے عرض کی اللہ تو مجھے ایک دن sufficient amount of food دے، اتنا جیسے میں کھا کے مطمئن ہو جاؤں، میرا پیٹ بھر جائے، اور دوسرے دن تو مجھے بھوکا رکھ، جب میں بھوکا ہوں گا تو تجھے یاد کروں گا، اور جب میں پیٹ بھرا ہوگا تو بھی میں شکر گزاری کے ساتھ تجھے یاد کروں گا اور تیری حمد و ثنا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث سے ہمیں بڑے پازیٹیو پوائنٹس ملتے ہیں، ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حدیث کے سوچ فکر دی کہ اپنے آپ کو مٹیریلسٹک مائنڈ سیٹ سے باہر لے کر آؤ۔ جتنا زیادہ تم مٹیریلسٹک بنو گے، چیزوں کو، پیسوں کے، مالوں کی تناظر میں ناپو گے تو لوگ، جتنا زیادہ تم مال و دولت کی فکر کرو گے، حتیٰ کہ اتنی کہ اس میں اللہ کی یاد کو بھول جاؤ، نمازوں کو بھول جاؤ، تو پھر یہ گندی چیز ہوگی۔ بلکہ تمہارے لیے تو غربت اور امیری برابر چیز ہونی چاہیے۔ تمہیں امیری اور غربت پہ یہ دیکھنا چاہیے کہ تم کس کے ذریعے اللہ کے زیادہ قریب ہو۔ اگر امیری ساتھ ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر غربت کے ساتھ ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کبھی امیری کبھی غربت کے ساتھ ہے تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے لیے دعا فرمائی۔ تو اصل چیز ہے کس حال میں ہم اللہ کے زیادہ قریب ہیں، کس حالت میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کر پا رہے ہیں، تو ہم اسی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ تو جتنا زیادہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قرب کی تمنا ہوگی، جتنا زیادہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، تو انشاءاللہ اس مٹیریلسٹک مائنڈ سیٹ سے ہم آہستہ آہستہ باہر آتے جائیں گے اور زندگی کے ہر پہلو میں ہم پازیٹیوٹی تلاش کریں گے۔ جی جناب، تو ہم بات کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پازیٹیوٹی سیکھنے کی، آپ کے طرز عمل سے، آپ کے بیہیویئر سے۔ تو ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو لے کر آپ کے گھر تشریف لے آئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ گویا کہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں اس وقت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لے کر تو آپ کی خدمت میں روٹی کے ٹکڑے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا فرمایا کہ گھر میں کوئی سالن نہیں ہے، تو گھر والوں نے کہا کہ نہیں، کوئی سالن تو نہیں ہے سوائے سرکے کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سرکہ تو بہت اچھا سالن ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب سرکہ پیش کیا گیا تو آپ نے روٹی اور سرکے کو بہت شوق سے اپنے طرف فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی پازیٹیوٹی دیکھیے، آپ گھر پہ موجود ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر آئے ہیں، گھر پہ کوئی خاص سالن موجود نہیں ہے، کچھ بنا ہوا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جو کچھ ہوتا تھا آپ سب کو خیال کر دیا کرتے تھے۔ بخاری شریف حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کے لیے ایک سال کا فوڈ اسٹاک وہ آپ جمع کر لیا کرتے تھے، دے دیا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اہل خانہ ہیں، جو اہل بیت اطہار ہیں رضی اللہ عنہم، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، اور جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے نام سے سب کو خیرات کر دیتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ دو مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں چول نہیں جلتا تھا، یعنی گوشت کی بنی ہوئی کوئی ہانڈی، کوئی سالن نہیں پکتا تھا، دو مہینے۔ تو یہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمیں ظاہری طور پر ایک غربت والی زندگی نظر آتی ہے، تو یہ مجبوری کی بنیاد پہ نہیں ہے، بلکہ ایک اختیاری زندگی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ ہوتا تھا آپ لوگوں میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ جیسے کہ ابھی ہم نے حدیث دیکھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہ آفر کیا کہ مکے کی وادی کو سونے میں بنا کے آپ دے دیا جائے، اور صحیح حدیث میں کہ زمین کے خزانوں کی چابیاں فرشتوں نے لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دستور مبارک پر رکھ دی، جبکہ آپ آرام فرما رہے تھے، آپ اس وقت سو رہے تھے، تو فرشتوں نے یہاں تک کر دی۔ تو
کہ زمین و آسمان کے خزانے وہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست قدرت پہ دے دیے، لیکن اس کے باوجود آپ کو دنیا کے معلومات سے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا اور آپ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گھر پہ تشریف لے کر آیا، آپ نے سالن کا پوچھا، سالن نہیں تھا تو بتائی گیا کہ گھر میں صرف سرکہ ہے. تو آپ نے کتنا پازیٹیو جواب دیا، آپ نے کہا کہ سرکہ تو بہت اچھا سالن ہوتا ہے. اب یقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ تو نہیں کہہ رہے، سرکے کے اپنے فوائد موجود ہوں گے، لیکن سرکہ جو کہ کھٹا ہوتا ہے اس کو کھانا آسان نہیں ہوتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کے ساتھ اس سرکے کو آپ نے تناول فرمایا. گویا کہ آپ نے سکھایا کہ جو کچھ بھی مل جائے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، پازیٹیو رہنا چاہیے، کوئی تو جملہ نہیں کرنا چاہیے جس میں کوئی شکوہ شکایت ہو، کوئی ناشکری والی کوئی بات ہو، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اور ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. تو دیکھیے یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پازیٹیوٹی کہ گھر میں ٹھیک سے کھانے کے لیے بھی موجود نہیں ہے، لیکن جو ہے اس پہ بھی آپ ایک ایسا پازیٹیو پہلو بیان کر رہے ہیں، اس کا فائدہ بیان کر رہے ہیں کہ اس کے بارے میں سوچا جائے تو انسان کا ذہن مطمئن رہے گا. اور اگر وہ نگیٹو چیزوں پہ غور و فکر کرے تو یقیناً پھر انسان کی زبان سے بھی نگیٹو الفاظ نکلیں گے اور اس کی باڈی پارٹس بھی نگیٹو کام کر رہی ہے، یعنی غصے کا اظہار وغیرہ. تو یہ پازیٹیوٹی. اب دیکھیں اس سے ہمیں کتنی ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. آج کل دیکھتے ہیں کہ کپلز میں جو جھگڑے ہوتے ہیں، فیملیز میں جھگڑے ہوتے ہیں، اس میں سے ایک وجہ وہ کھانے کا اپروپریٹلی نہ بننا ہوتا ہے. شوہر گھر کا تھکا ہوا، اس کو گرم کھانا چاہیے، سمٹائم ٹھیک سے گرم نہیں ہوا ہوتا، وہ جیسا کھانا چاہ رہا ہے ویسا بنا ہوا نہیں ہوتا، کبھی ہے تو اس میں مرچیں تیز ہیں، کبھی اس میں نمک کم ہے وغیرہ وغیرہ. تو پھر آرگیومنٹ شروع ہوتا ہے، وہ بہت بڑے جھگڑے کی صورت اختیار کر لیتا ہے. تو ہمیں حدیث ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی چیز کھانے میں پسند نہیں آتی تھی تو آپ ہاتھ روک لیتے تھے، لیکن آپ اس کھانے میں نقص نہیں نکالتے تھے، یعنی کھانے میں جو کمی ہے، جو عیب ہے، آپ اس کو کبھی بھی بیان نہیں کرتے تھے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ بیان کرنے سے وہ جو کھانا بنانے والا ہے یا مالی ہے، صبح سے کھڑی اس کی ایک دل آزاری ہوگی، کیونکہ جان بوجھ کے تو کوئی بھی اپنے کھانے کو خراب نہیں کرے گا. جو بھی غلطی ہوئی ہے وہ یقیناً بتقاضۂ بشریت ہوئی ہے، اس میں شکوہ شکایت کرنے کو اچھی بات نہیں ہے، اس سے سامنے والی کی دل آزاری بھی ہوگی اور ایک طریقے سے ناشکری کا اظہار بھی ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش رہتے تھے، اور یہی آپ کی ترغیب ہے. سبحان اللہ. دیکھیے کتنی پیاری تعلیم بڑے کے پازیٹیوٹی کیا ہوگی کہ کھانے میں جو مل جائے انسان کو چاہیے کہ شکر ادا کرے، لیکن اس میں بھی آپ اچھا پہلو ڈھونڈ کے اس کھانے کی بھی تعریف کریں، کھانا بنانے والی کی بھی تعریف کریں. اگر یہ کریں گے تو انشاءاللہ گھر کا ماحول اچھا ہوتا رہے گا، اور یقیناً پہلے سے زیادہ اچھا کھانے کو ملے گا انشاءاللہ. آپ کو یاد رہتے چلیے، آپ اس وقت سن رہے ہیں مسلم پاور محمد رؤوف خان مائی ریڈیو ڈبلس پر، اس کے ساتھ ہی 87.7 FM پر بڑھاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر زندگی سے ہم پازیٹیو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کے رضامند سے، آپ کی بیہیویئر سے. تو دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف خود پر امید رہتے تھے، خوش و خرم رہتے تھے، مسکراتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کامل توکل کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ زندگی جیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر ہمیشہ ایک مسکراہٹ رہا کرتی تھی. سبحان اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام کو یہ پیغام دے رہے ہوتے تھے اپنے عمل سے، انہیں انکریج کر رہے ہوتے تھے کہ تمہیں بھی چاہیے کہ ہر وقت مسکراتے رہو، زندگی میں جو غم، تکلیف، جو علام مسائل کو فراموش کر دو، کیونکہ وہ تو آ چکے نا، بار بار سوچ سوچ کے تم تبدیل تو نہیں کر سکتے. تو زندگی کے ہر موقع پہ تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے، اور اسی مسکراہٹ کے ساتھ تم زندگی کی چیزوں کو فیس کرو. تو دیکھیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پازیٹیوٹی ہے کہ آپ نہ صرف آپ ہر وقت مسکراتے تھے، بلکہ اپنی مسکراہٹ کے ذریعے آپ دوسروں کو بھی پیغام دے دیں، کوئی انکریج کریں کہ تم بھی مسکراؤ. تو یقینی بات ہے جب ہم کسی سے مسکرا کے ملیں گے، اچھے الفاظ کے ساتھ ملیں گے، مناسب لہجے کے ساتھ ملیں گے، اچھے رویے سے پیش آئیں گے، تو لوگ ہم سے خوش ہوں گے، ان کے دل میں ہماری محبت پیدا ہوگی، وہ ہم سے ملنا چاہیں گے، ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہیں گے، مشکل میں ہمارے ساتھ ہوں گے، خوشی میں ہمارے ساتھ ہوں گے. تو اس طریقے سے پورے معاشرے میں پازیٹیوٹی بڑھتی چلی جائے گی. سبحان اللہ. یہاں پر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تبسمک لاخیک کا صدقہ، تمہارا تمہارے بھائی کی طرف مسکرا کر دیکھنا، اس کو مسکرا کر گفتگو کرنا، یہ عملی صدقہ ہے. سبحان اللہ. تبسمک لاخیک کا صدقہ، تمہارا تمہارے بھائی کے لیے مسکرانا یہ بھی صدقہ ہے. کتنی پیاری حدیث ہے. اسلام ہمارے اتنا پیارا مذہب ہے کہ جس نے صدقے کے مفہوم کو صرف پیسے کے خرچے محدود نہیں رکھا، بلکہ اپنے بھائی کی طرف مسکرا کر دیکھنا، مسکرا کر بات کرنا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ نیکی ہے. تو یہی تو پازیٹیوٹی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف خود اپنائی ہے، بلکہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مسلم معاشرے کا ہر ایک فرد اس پازیٹیوٹی کو اپنائے اور اپنے مسلمان
بھائیوں سے خوش اسلوبی کے ساتھ ایک اچھے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملے تو یقیناً اسمائل کنٹیجیس ہوتی ہے. آپ مسکرائیں گے کسی کی طرف دیکھ کے تو وہ آپ کو دیکھ کے مسکرائے گا. اس طرح مسکراہٹیں پھر کرتی چلی جائے گی معاشرے میں. تو باوجود اس کے کہ لوگوں کی زندگی میں تکلیف بھی ہوں گی, مشکلات بھی ہوں گی, مصائب ہیں, پریشانیاں ہیں, آلام ہیں, نہ جانے کس کس طریقے کے مسائل, بیماریاں, پریشانیاں, لیکن یہ جو مسکراتا ہوا چہرہ ہے یہ بتاتا ہے انسان کی ہمت کو, اس کے اعلیٰ ظرف کو, اس کی برداشت کو, کہ تمام چیزوں کے باوجود اس نے اپنے ظاہری رویے کو بھی پازیٹیو رکھا ہے. تو دیکھیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے 13 سال مکی زندگی گزاری, 10 سال مدنی زندگی گزاری, وہ اس کا ایک ایک دن, ایک ایک لمحہ مزے بھرا ہوا ہے, آزمائشوں سے بھرا ہوا ہے, رسپانسبلٹی سے بھرا ہوا ہے. مدینہ میں جب آپ موجود تھے تو ہر ہفتے اگر آپ اس کی ایوریج نکالیں تو ہر ہفتے 10 دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نہ کسی جنگ کے لیے نکلنا پڑ رہا ہے, کسی نہ کسی قافلے کو جنگ کے لیے, اس کو آپ سریہ کہتے ہیں, وہ آپ کو روانہ کرنا پڑ رہا ہے. اس طریقے سے مکی زندگی میں جو 13 سال مشکلات کے گزرے, تو جو تکالیف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی وہ کسی اور نے کائنات میں کبھی نہیں اٹھائی. لیکن تمام تکالیف, مسائل, مشکلات کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے. سبحان اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک رویے سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی ذات میں, اپنی پرسنالٹی میں یہ پازیٹیوٹی لانی ہے کہ ہمیں بھی اپنے آپ کو مسکراتا رکھنا ہے انشاءاللہ. باوجود اس کے کہ ہماری زندگی میں مشکلات ہوں گی, تکلیف ہوں گی, لیکن ہم اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے نیگیٹو چیزوں کو گے, اپنے خوف ڈر کو اگنور کریں گے, پازیٹیو سوچیں گے, اچھی چیزوں کو دیکھیں گے, اللہ پر کریں گے, اللہ سے دل جوڑیں گے, دعا مانگیں گے خیر کی, انشاءاللہ چہرے پہ مسکراہٹ کو برقرار رکھیں گے. تو انشاءاللہ بلا وجہ ہم اپنے چہروں پہ غصہ نہیں ڈالیں گے, ہمارے منہ سوجے ہوئے نہیں ہوں گے, ہم لوگوں سے منہ چڑھا کے بات نہیں کریں گے, انشاءاللہ چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی, اسی طریقے سے بات کریں گے. تو یقیناً جب ہم دائمی طور پہ انٹینشنلی, شعوری طور پہ اس عادت کو اپنائیں گے, نہ صرف ہماری زندگی اچھی ہوگی بلکہ ہمارے گرد و نواح میں رہنے والے لوگ بھی ہمیں پسند کریں گے انشاءاللہ. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح کے مواقع پر بھی پازیٹیوٹی کو نہیں چھوڑا کرتے تھے. یعنی اصلاح کرتے وقت آپ کی توجہ, آپ کا مقصد, آپ کی کوشش ہے کہ سامنے والے کی اصلاح ہو, نہ یہ کہ وہ مسلمانوں سے نفرت کرنے لگے, معاذ دین اسلام کو چھوڑ کے چلا جائے, اسلامی حکامات کے بارے میں اس کے دل میں کوئی نفرت پیدا نہیں, بلکہ وہ محسوس کرے کہ پیار محبت سے اصلاح کی جا رہی ہے, میری فکر کی جا رہی ہے, مجھے اپنے رویے کو درست کرنا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات ڈائریکٹ کوئی حکم دینے کے بجائے آپ سامنے والے کی بات کو تسلی سے سنا کرتے تھے, پھر آپ اس کو لاجیکل دلائل کے ذریعے اس بات کو سمجھاتے تھے, تو وہ شخص سمجھ جاتا تھا. تو جیسے کہ اس شخص کو کسی شخص کو ڈانٹا جائے, برا بھلا کہا جائے, آپ بعض اوقات ان کی پوری بات کو سن کے اور پھر ان کو لاجیکلی سمجھایا کرتے تھے. تو ایک واقعہ آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے. ایک نوجوان شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, جبکہ اس وقت آپ کے پاس صحابہ کرام بھی پہنچ ہوتے. اس نے آ کر عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مجھے زنا کی اجازت دیجیے. اب ایک نوجوان شخص ہے, وہ آتا ہے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں, جس کائنات کی سب سے افضل ترین بات ہے, اور وہاں پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر زنا کی اجازت مانگتا ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو حضور کے آس پاس کھڑے ہیں, ان سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی, اس کو مارنے کے لیے دوڑتے ہیں, اس کو پکڑنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے پاس محبت شفقت سے بلاتے ہیں, اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں, بتاؤ اگر تمہاری وعدہ ہو اور کوئی اسے یہ کرنا چاہے تو تم پسند کرو گے؟ تو اس نے کہا بالکل نہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری بہن اور کوئی سے کرنا چاہے تم کرو گے؟ اس نے کہا نہیں. پھر فرمایا کہ تمہاری بیوی اور کوئی سے کرنا چاہے تو تم پسند کرو گے؟ اس نے جواب دیا نہیں. پھر آپ نے فرمایا اگر تمہاری کوئی بیٹی ہو تو بھی, اس نے کہا نہیں. پھر آپ نے فرمایا اگر تمہاری خالہ پھوپھو کے ساتھ کوئی کرنا چاہے تو تم پسند کرو گے؟ اس نے کہا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تمہیں برا لگتا ہے, اس طریقے سے دوسروں کو بھی یہ عمل برا لگتا ہے. تو جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو, تم دوسروں کے لیے کیسے پسند کرتے ہو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان شخص کے سینے مبارک پر ہاتھ رکھا اور اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں دعا کی, یا اللہ تو اسے معاف فرما, اس کے دل سے اس بری خواہش کو نکال دے اور اس کے دل کو پاک و صاف کر دے. سبحان اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اس نوجوان کے دل سے خواہش بالکل نکل گئی, وہ مطمئن زندگی گزار گیا. سبحان اللہ. تو جب پازیٹیوٹی دیکھیے, ایک نوجوان شخص آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کرتا ہے جو کہ غیر مناسب ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برا نہیں مانتے, کیونکہ آپ تو اس کی اصلاح چاہتے ہیں.
تو آپ صحابہ کرام جو کہ مرنے کے دور ہے آپ ان کو بھی روکتے ہیں، محبت شفقت سے بلاتے ہیں، اس کی بات کو سنتے ہیں، پھر اس کو سمجھاتے ہیں لاجیکل طریقے سے، تو بات اس کی بالکل سمجھ میں آ جاتی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور اس کے لیے دعا کرتے ہیں. تو ہمیں اس واقعے سے پازیٹیوٹی سیکھنے کو ملتی ہے کہ جناب دوسروں کی اصلاح کرتے وقت، ان کی کریکشن کرتے وقت ہمیں چاہیے کہ پازیٹیوٹی کا دامن نہ چھوڑیں، اس پر رویہ سوچ و فکر سامنے رکھیں، اور بجائے اس کے سامنے والے کو ڈانٹیں، ماریں، ذلیل و رسوا کریں، ہمیں محبت شفقت کے ساتھ اصلاح کی کوشش چاہیے. تو یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پازیٹیوٹی اپنے بیہیویئر کے ذریعے، اپنے طرز عمل کے ذریعے. سبحان اللہ کہنے. Those of you who have joined us right now, let me tell you, you're listening to the Muslim Hour with Mohammed Rauf Khan on My For Radio Dapless Bradford. اس کے ساتھ ساتھ آپ ہم کو سن رہے ہیں 87.7 FM پر. ہمارا آج کے پروگرام کا ٹاپک ہے لرننگ پازیٹیوٹی فرام دا پروفیٹس لائف. چلیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور پروگرام کا جو سب ٹاپک ہے وہ ہے پازیٹیوٹی آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان ڈیلنگ ود ہز وائف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ کس طرح پازیٹیولی ڈیل کیا کرتے تھے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ مستند حدیث میں بات موجود ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ ہیں، اور جنہیں اعزاز حاصل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد حضرت خدیجہ سے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے جو کہ حضرت مریم قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے. اس کے علاوہ حضور کی تمام اولاد یعنی 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے وہ سب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس تھی، حضرت خدیجہ کی 40 برس تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح ہوا، اور پہلی وحی کے موقع پر بھی موجود ہے. اس کے بعد بھی اسلام کی تبلیغ کے دوران جتنی مشکلات پیش آتی ہیں اس میں بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ موجود رہی ہیں. اور جب شیب ابی طالب کا جو بائیکاٹ ہے وہ ختم ہوتا ہے نبوت کے 10ویں سال میں، تو اس میں ابو طالب کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بھی وصال ہو جائے. تو گویا کہ یہ تقریباً 26 برس کا ساتھ ہے، 25 سے 26 برس کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے درمیان رہا. اور سب سے انٹرسٹنگ بات، زبردست بات آپ کو بتانا چاہوں گا جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے، وہ یہ ہے کہ جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نکاح میں رہیں، حیات رہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور سے نکاح نہیں کیا، کسی اور سے نکاح کرنا پسند نہیں فرمایا. ان کے وصال کے بعد پھر اللہ کے حکم سے آپ نے حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے، اور پھر مدینہ ہجرت کے بعد آپ نے مزید نکاح بھی فرمائے. تو یہ ہمارے محبت تھی خدیجہ سے. جی تو 2 بات ہم بیان یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے فرمایا کرتے تھے ان کے وصال کے بعد بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ازواج جو ہے وہ حضرت خدیجہ کی اس قدر تعریف سے بعض اوقات وہ انکمفرٹیبل ہو جاتی تھیں، جیلس ہو جایا کرتی تھیں. یہ جو جیلسی ہے نیچرل جیلسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیویوں میں رکھی ہوتی ہے which is beyond control. تو جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی حضور اس قدر تعریف کیا کرتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بھی بعض اوقات وہ جیلس فیل کیا کرتی تھی، اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر بھی کرتی تھی. تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب حضور نے ایک بار حضرت خدیجہ کی تعریف فرمائی تو آپ نے فرمایا کیسا لگتا ہے کہ آپ نے ان کے کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے جو آپ کو کتنی تعریف کرتے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے موقع پہ حضرت خدیجہ کی جو سہیلیاں تھیں ان کو آپ جو ہے وہ گوشت بطور تحفے پہنچایا کرتے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ خدیجہ کیسے ذکر کرتے ہیں جیسے اس کے علاوہ اس روز زمین پہ کوئی اور عورت ہی نہیں تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ نے حضرت خدیجہ کی دوبارہ تعریف فرمائی کہ خدیجہ اس طرح تھی اور میری اولاد خدیجہ سے تھی. سبحان اللہ. تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پازیٹیوٹی آپ پر محض فرمائیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے حضور کو بیعت محبت تھی، ان کا وصال ہو چکا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے لفظوں کو یاد کرتے ہیں ان کی. اس میں پازیٹیوٹی کا پہلو یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے بعد بھی اچھے لفظوں میں ان کا ذکر کرنا، اس سے ہمارے لوگوں کو بھی سکون ملتا ہے، اور ان کے اور جو متعلقین ہوتے ہیں ان کے دلوں کو بھی چین و سکون محسوس ہوتا ہے، اور جو غم ہوتا ہے وہ ایسا جاتا رہتا ہے. تو اس پازیٹیوٹی میں بھی اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا چاہیے، اپنانا چاہیے. یقیناً موت برحق ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے، ہر ایک کے والدین، کسی کی اولاد، کسی کے بھائی بہن ایک دوسرے سے جدا ہو جانے. تو اس کے باوجود ہمیں کیا کرنا ہے؟ پازیٹیو تھنکنگ رکھنی ہے، پازیٹیو سوچنا ہے، ان کے لیے خیر کی دعا کرنی ہے،
کی دعا کرنی ہے اور نیگیٹو تھنکنگ سے حرام میں اپنے آپ کو بچانا ہے انشاءاللہ. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے سلسلے میں بھی پازیٹیوٹی کا خیال رکھتے تھے. ایسے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی حجرہ مبارک کے دروازے پر, اور دیکھا کہ مسجد نبوی میں حبشی جو ہے وہ اپنے ہتھیاروں سے کھیل رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کے منع نہیں فرمایا. اس موقع پہ حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ کے تشریف لائے اور جو لوگ کھیل رہے تھے وہاں پہ ان کو جو ہے وہ ڈانٹ کے ان کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا اور ان لوگوں کو کھیلنے کی اجازت دی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ وہاں پہ موجود تھیں, کھڑی ہوئی دیکھ رہی, انہیں کھیل بڑا پسند آ رہا تھا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کھیلنے دیا اور انہیں منع نہیں فرمایا. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پازیٹیوٹی آپ ذرا دیکھیے. آپ نے دیکھا کہ آپ کے ازواج کو یہ دیکھنا پسند ہے اور ان کو دیکھنے دیا, منع نہیں کیا, اور جو کرنے والے تھے ان کو بھی آپ نے روکا نہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پازیٹیو رویہ ہے وہ تمام مسلمانوں کے ساتھ ہے, چاہے اس میں آرفنس ہیں, چاہے اس میں بڑی عمر کے لوگ ہیں, چھوٹی عمر کے لوگ ہیں, خواتین ہیں, پڑوسی ہیں اور مسکین ہیں, ہر ایک کے ساتھ آپ کا رویہ بڑا پازیٹیو رہا کرتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بعض اوقات عربی لوگ آتے تھے جو کہ دور گاؤں دیہات کے رہنے والے ہوتے تھے, جنہیں انگلش میں ہم پیڈنٹس کہتے ہیں. تو چونکہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب سے واقفیت نہیں ہوتی تھی, تو بعض اوقات بہت زیادہ سوالات کر دیا کرتے تھے اور کچھ اس طرح کی باتیں بھی کرتے تھے جو کہ بارگاہ نبوت کی مناسب اور اس کی شان نشان نہیں رکھے. کسی سے متعلق ایک واقعہ کی خدمت میں ہم عرض کرنے کی کوشش کریں گے اور سیکھیں گے اس سے کہ ہمیں کیا پازیٹیوٹی ملتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عربی شخص جس نے اسلام قبول کیا مسجد نبوی میں آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے جلوہ میں وہاں پر آپ موجود ہیں, تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو عربی شخص ہے وہ مسجد کے کونے میں جاتا ہے اور بعض اللہ وہاں پر وہ پیشاب کرنے لگتا ہے. He started asking which is called. تو صحابہ کرام اس کو دوڑنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیتے ہیں, کہتے ہیں چھوڑو اس کو. پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے پاس بلاتے ہیں, اتنی محبت و شفقت سے آپ فرماتے ہیں کہ مساجد نماز پڑھنے کے لیے, تلاوت قرآن کے لیے, اللہ کے ذکر کے لیے ہوتی ہیں, مساجد ان کاموں کے لیے نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عربی کو روانہ فرما دیتے ہیں اور آپ پانی منگوا کے اس جگہ کے اوپر پانی ڈال کے اس کو پاک کروا دیتے ہیں. سبحان اللہ. اب آپ ذرا غور کیجیے, ہمارے معاشرے میں اگر کوئی شخص جو کہ دیگر نہ رکھتا ہو, اگر وہ ایسی حرکت کرے تو ہم مسجد والے اس کا کیا حشر کریں گے, بلکہ کوئی اگر چپلے پہن کر چلے جائے تو ہم اس کا کیا حشر کریں گے. تو ہمیں اور کرنا چاہیے کیا یہ پازیٹیوٹی ہمیں ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب طریقے سے فرمائی. تو وہ عربی شخص جس نے مسجد نبی میں پیشاب کر دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ڈانٹا, نہ برا بلا کہا, نہ مارا, نہ کسی اور کے ذریعے کوئی دھمکی, بلکہ اس کو جانے دیا, علم کے ذریعے آپ اس کی اصلاح فرمائی اور جگہ کو پاک کر دیا. So this was the positivity of our Prophet sallallahu alaihi wasallam with regards to other Muslims. سبحان اللہ. تو اس سے ہمیں بھی سیکھنے کو ملا کہ ہماری زندگی میں ہمیں بعض اوقات ایسے لوگ ملتے ہیں جو کہ کامل ہوتے ہیں, جنہیں ٹھیک سے شعور انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی چیزوں کی, اور وہ بحث کرنے لگتے ہیں. تو ہمیں چاہیے ان کی بحث کو اگنور کریں, ان سے بحث میں الجھے نہ, بلکہ ان کو ہم سلام کر کے ہم آگے بڑھ جائیں. اسی طریقے سے وہ لوگ جو دین کا کم علم رکھتے ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آئیں. وہ غلطی اس لیے کریں کیونکہ انہیں اس کا شعور نہیں ہے. جب اس چیز کا شعور اجاگر کریں گے, صحیح غلط کا سمجھائیں گے, تو انشاءاللہ وہ لوگ اس غلطی سے انشاءاللہ پھر محفوظ رہیں گے. تو پتہ چلا کہ ہمیں سامنے والی نیچر کو, حالات کو دیکھ کے پھر اپنا لائے ہمیں بنانا چاہیے کہ اس شخص کی اصلاح کے سلسلے میں ہمیں کیا کام کرنا ہے اور کیا چیز کرنا ضروری ہے, کیسے کرنی ہے. سبحان اللہ. لیکن جناب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پازیٹیوٹی کی بات کرتے ہیں تو آپ کی زندگی کا تو ہر لمحہ پازیٹیوٹی سے معمور ہے, لیکن آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی پازیٹیوٹی کا جو امپیکٹ ہے وہ انڈیویجول لیول پر بھی ظاہر ہوتا ہے اور سوشل لیول پر بھی ظاہر ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے جو پڑوسی ہوتے ہیں ان کے حقوق بھی آپ بیان فرمائے, ان کی تعظیم کا بھی آپ نے حکم دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. سبحان اللہ. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ابو ذر جب تم سالن بناؤ تو سالن کو بڑھا دیا کرو, زیادہ بناؤ, اور اپنے پڑوسی کو بھی بھجوایا
کر. سبحان اللہ. کیا پیاری اور پاکیزہ طرز فکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جہاں تم اپنا خیال رکھتے ہو تو تھوڑا سا پانی بڑھا کے زیادہ سالن بنا کے تم اپنے پڑوسی کا خیال رکھ سکتے ہو. سبحان اللہ. تو آج جب ہم اس حدیث نظر دوڑاتے ہیں تو آج تو یہ حل ہو گیا کہ برابر پڑوس میں کون رہتا ہے یہ نہیں پتا ہوتا, اور انہیں ہمارے حالات کے بارے میں نہیں پتا ہوتا. پتا نہیں ہے تم ایک دوسرے سے کہ مدد کیسے کریں گے. مسجد میں وہ ماحول اب رہا نہیں جو کہ اسلام کی روح تھا. مسجد میں لوگ جمع ہوتے ایک دوسرے کو جانے, ایک دوسرے کے مسائل سے واقفیت حاصل ہو اور مل جل کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. تو آج ہم سے بھی دور ہو گئے ہیں, لیکن اسلام کی تعلیمات ہمیشہ زندہ رہے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن واضح تعلیمات ہمیشہ موجود رہیں گی. پڑھنے والے پڑھیں گے, مسائل سے بات کریں گے, اپنی صحت کی کوشش کریں گے, کی بھی کوشش کریں گے. جو نہ کرنے والے جیسے آج وقت ضائع کر رہے ہیں. اسی طرح پڑوسیوں کے بارے میں تاکید کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان خواتین سے فرمایا کہ اگر تمہیں تمہاری پڑوسن کوئی تحفہ بھیجے, چاہے وہ بکریوں کے کھر ہی کیوں نہ ہو, تو تم اس تحفے کو قبول کر لو. سبحان اللہ. کتنی پیاری تعلیم ہے کہ پڑوسی کوئی بھی تحفہ دے, چاہے وہ دیکھنے میں کتنا ہی چھوٹا ہو, ایک بکری کے کھر وہ بھی اگر بھیجے تو بھی تم اس کو خوش اسلوبی سے قبول کرو. اب ہم اس حدیث کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں تو ابھی جیسے ہم نے ذکر کیا پڑوسیوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا, بلکہ کوئی ہمیں تحفہ بھی بھیجتا تو دیتے ہیں یہ تحفے کا اس کی ویلیو کیا ہے. اگر کم ہو تو ہم اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات شکایت بھی بیٹھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ ہاں کہ پڑوسی تمہیں کچھ بھی بھیجے, چاہے بکریوں کی کھری کیوں نہ ہو, تو تم اس کو خوش اسلوبی سے قبول کرو. سبحان اللہ. میسیجز آتے ہیں ہمیں ابھی جوائن کے, آپ کو بتاتے چلے کہ آپ اس وقت سن رہے ہیں دا مسلم آور ود محمد روف خان شو, اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لرننگ پازیٹیوٹی فرام دا پروفیٹس لائف. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے مختلف پہلو کو دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں پازیٹیوٹی کیسے ملتا ہے. اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہوئے بھی اپنے پازیٹیوٹی کو انکریج کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو کوئی کسی یتیم کی پرورش کرے, اس کی کفالت کرے, اس کی دیکھ بھال کرے, تو وہ اور میں جنت میں اس طرح سے ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو مبارک انگلیوں کو ملا کر دکھایا, یعنی انگشت شہادت کی انگلی اینڈ فنگر, اور اس کے برابر والی فنگر کو, ان دونوں کو ملا کر, یعنی جو کوئی کسی یتیم کو کا خیال رکھے, یعنی اس کو اچھا علم بھی سکھائے, اس کی ضروریات لباس ہے اور کھانا ہے اور چھت ہے وہ فراہم کرے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن کو یہ مرتبہ دے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب ہوگا. ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو کوئی کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے اللہ کی رضا کے لیے, تو جتنے اس کے ہاتھ کے نیچے بال تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنی مقدار میں اس گناہوں کو معاف فرما دے گا. کتنی پیاری تعلیمات اسلام کی. اسلام ہمیں انکریج کرتا ہے کہ ہمیں یتیموں, مسکینوں, غریبوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے, خاص طور پر یتیموں کا, کوئی ان کا سہارا نہیں ہوتا. اور یقیناً جب ہم یہ پازیٹیو پہلو اپنائیں گے, پازیٹیو تعلیمات کو اپنانے کی کوشش کریں گے, تو اس کا امپیکٹ ہمیں پورے معاشرے میں نظر آئے گا. تو یتیم بچہ کو یہ محبت شفقت نہ ملے, اس کی ضروریات پوری نہ ہو, تو معاشرے سے دشمنی پر ذہن پال لے گا. کہ وہی معاشرہ ہے کہ جو بڑی گاڑیوں میں گھومتا تھا, بڑے گھروں میں رہتا تھا, اعلیٰ کھانے کھاتا تھا, مہنگے ترین لباس پہنتا تھا, اور یہ مجھے دیکھتے تھے, میں بھوکا ضرورت مند ہوتا تھا, لیکن کوئی آ کے مجھ سے بات نہیں کرتا تھا, مجھ سے شفقت سے پیش کوئی ہاتھ نہیں رکھتا تھا, کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں تھا. پھر بڑے ہو کے یہ بچے بازو کافی دشمن بن جاتے ہیں اور ان چیزوں میں لگ جاتے ہیں جو کہ خود ان کے لیے انسانی معاشرے کے مفید نہیں ہوتی. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں تعلیمات اللہ کی رضا کے لیے کریں اور معاشرے میں پازیٹیوٹی پھیلائیں کہ ہمیں یتیم بچوں کی دیکھ بھال اور ان کا خیال رکھنا ہے انشاءاللہ. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت, شفقت, آپ کا مثبت رویہ وہ صرف مسلمان کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہے, چاہے وہ مکے کے رہنے والے ہوں یا مدینے کے رہنے والے یہودی عیسائی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر, ہر سچویشن میں پازیٹیو اسپیکٹ کو دیکھا اور آپ نے اسی کو ترجیح دی. یہاں پر میں 2-3 بات بڑھ کے بیان کر کے آگے بڑھیں گے, اس پروگرام کو پھر ہم فائنڈ کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلا واقعہ خدمت میں جو میں پیش کرنا چاہوں گا وہ طائف کا واقعہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ پر احد سے بھی زیادہ سخت گزرا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہاں, عقبہ کا دن. عقبہ یعنی
ताइफ का दिन, जिस रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ़ ले गए, तो आपने फरमाया कि वो दिन मुझ पे बड़ा भारी था कि जब मैं इब्न क़ब्र यालील इब्न अब्दुल कुलैल के पास गया और उसको इस्लाम की दावत दी और उसने मुझे ठीक तरीके से जवाब नहीं दिया। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस मौके पे आपके साथ ज़ैद बिन हारिसा जो कि मुग़ल बेटे थे, ये वो भी मौजूद थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सरदारों से बात की ताइफ जाके उनको इस्लाम की दावत दी, तो उन्होंने बड़े तकब्बुर के साथ उस दावत को कर दिया। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापसी की तरफ आप पलट रहे थे, आप जा रहे थे, तो उन लोगों ने सिर्फ़ इस पे इक्तिफ़ा नहीं किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम को कबूल ना करें, आपकी दावत को छोड़ दें, बल्कि तो उन्होंने वहाँ के रहने वाले ओबाश और लोफर लोगों को जमा कर लिया और कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथी पर पत्थर बरसाओ, उनको बुरा भला कहो, उनको गालियाँ दो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को फ़ोर्स तो नहीं किया कि वो इस्लाम कबूल करे, ना आपने किसी को ज़बरदस्ती कुछ सुनाने की कोशिश की। तो आप सल्लल्लाहु और जब नहीं माना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वहाँ से वापस जा रहे थे, लेकिन उन ज़ालिमों ने आप पर पत्थरों की बरसात कर दी। इतने पत्थर बरसाए कि हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ से बैठ जाया करते थे, आपसे चला नहीं जाता था। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा अ, तमाम आपकी तरफ आने वाले पत्थरों को अपने ऊपर लेने की कोशिश करते थे और तमाम ज़ख्मों को अपने ऊपर खाने की कोशिश करते थे। हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़राश बराबर भी कोई तकलीफ ना पहुँचे, बावजूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे इस कदर ज़ख्मी हुए, आपका इस कदर खून बहा कि आपके नालैन मुबारक उस खून से भर चुके थे। अल्लाहू अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते-चलते थक जाते थे, तो एक कुफ़ार आके आपको खड़ा करते थे और कहते थे कि चलो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते थे और फिर तकलीफ से बैठ जाते थे। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब मैं इससे थोड़ा बाहर आया, मैंने आसमान की तरफ देखा, तो मैंने जिब्रील फरिश्ते को बैठा हुआ देखा जो ये कह रहा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहाड़ों के फरिश्तों को भेज दिया है और वो आपके हुक्म पर मुंतज़िर है कि आप इन लोगों के साथ क्या सलूक और रवैया करना चाहते हैं। यानी आप इनको तबाह बर्बाद करने की दुआ करना चाहते हैं, तो वो दुआ भी कबूल होगी, और अगर आप इन पे अज़ाब की दुआ नहीं करते, तो वो दुआ भी कबूल होगी। तो हज़रत अगेन हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी पॉजिटिव अप्रोच देखिए, आपका यकीन था कि इन कुफ़ार से ऐसे लोग निकलेंगे, जो तौहीद के मानने वाले होंगे, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करने वाले होंगे, अल्लाह के अलावा वो किसी की भी इबादत नहीं करेंगे। तो हम भी जब दूसरों की इस्लाह कर रहे हों, तो हमें मायूस नहीं होना चाहिए। हमारा काम है खैर की बात करते रहना, नतीजे को अल्लाह की जानिब से पुट कर देना। इंशाअल्लाह एक वक़्त आएगा कि वो ज़रूर इन बातों पर अमल करेंगे और अपनी इस्लाह ज़रूर करेंगे। तो ये पॉज़िटिविटी हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र ज़िंदगी से सीखनी। इसी तरह हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मुस्लिमों के साथ किस कदर पॉज़िटिव और काइंड बिहेवियर आप रखते थे। इसकी रोशनी मिसाल हमारे सामने फ़तेह मक्का का दिन है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे मक्का को फ़तह कर लिया है। मक्के वाले कुरैश आपके सामने खड़े हुए हैं। वो तमाम लोग हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 13 साल मक्के में तकलीफ पहुँचाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीने हिजरत करनी पड़ी, तमाम सहाबा को करनी पड़ी। अपना घर-बार सब चीज़ें छोड़ के चले गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो तमाम लोग खड़े हुए थे, आपने उनसे पूछा कि तुम मुझसे किस सलूक की तमन्ना रखते हो? तो उन्होंने कहा कि आप करीम हैं और करीम आपके बेटे हैं। हम आपसे अच्छे सलूक की तवक्कुल रखते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम से फरमाया जाओ तुम आज जैसे अपनी ज़िंदगी गुज़ारो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन तमाम लोगों से बदला ले सकते थे, इंतकाम ले सकते थे, वो मौत की सज़ा दे सकते थे, देते तो भी बिल्कुल हक होता। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह मुस्तकबिल पर है। आप चाहते हैं कि गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करें, इसलिए आपने उनको सज़ा देने की बजाय उनको माफ़ किया। तो आपकी इसी मुबारक रवैये से मुतासिर होके कुरैश के अक्सर लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह! क्या बात है। तो आज की पूरी गुफ्तगू की बॉटम लाइन इसकी जो समरी है वो ये है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पॉजिटिव अप्रोच रखने का हुक्म भी दिया है, पॉजिटिव अप्रोच आपने हमें सिखाई भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक ये ज़ुन्नुल मोमिनीन खैरा, मुसलमानों से अच्छा गुमान करो। सुभान अल्लाह! ऐसे ही कुरान शरीफ में भी हमें हुक्म दिया गया है कि तुम अच्छा सोचो, बहुत से गुमान गुनाह हो जाए, तो अपनी अपनी सोच और फ़िक्र को दुरुस्त सम पे रखने की कोशिश किया करो। तो हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव रवैया लेकर आएँ। देखिए में मुआशरे में आजकल बड़ी परेशानियाँ हैं, बहुत दुःख है, बड़े मसाइब, बड़े आलाम हैं। हम चाहते हैं कि इनका इस्तकामत से मुकाबला करें, तो ज़रूरी है कि हमारे दिल हमारा अंदर से खुश हो। हम खुश होंगे, हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, तो दूसरे लोगों तक भी मुस्कुराहट पहुँचेगी, तो वो भी मुस्कुराएँगे इंशाअल्लाह, और अपनी ज़िंदगी के मसाइल को पर बेहतर तरीके से उसका मुकाबला कर सकें।
گے لڑ سکیں گے. تو ہمیں چاہیے زندگی کے انڈیویجول لیول پر بھی, فیملی لیول پر بھی, سوشل لیول پر بھی, ہر سطح پہ ہم پازیٹیوٹی کو انکریج کرنے کی کوشش کریں. تو آج کا جو میرا ٹاپک تھا وہ میں نے خاص اس کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ دیکھتے سائیکولوجسٹ وغیرہ, موٹیویشنل اسپیکرز اور ان ٹاپکس کو ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ بہت اچھی بات ہے, ضرور کرنا چاہیے. لیکن چونکہ ہمارا اسلام ہمارے لیے کامل اکمل مکمل ہے, اسلام نے ہمیں ہر طریقے کی چیزیں بتائی ہیں, تو یہ غور کرنا ضروری تھا کہ اسلامی تعلیمات سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں کیسے پازیٹیو سیکھنے ملتی ہے. اور یہ پازیٹیوٹی جو ہم سیکھ رہے ہیں یہ تو بقیہ تمام اور پازیٹیوٹی کی جو تھیوریز ہیں ان سب سے سامنے ہے, زیادہ کمپریہنسو ہے, بہترین ہے, اور ہمیں آگے بڑھ کر کے اس پہ عمل کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کی یاد کو اپنے دل میں رکھیں اور زندگی کے ہر معاملے کو قرآن و سنت کے مطابق انجام دینے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ہماری اپنی زندگی بھی پازیٹیو ہوگی, ہمارے آس پاس رہنے والوں کی بھی, اور گریجویٹلی انشاءاللہ معاشرے کی بھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اللہ کریم آپ کو, آپ کے گھر والوں کو, آپ کے والدین کو, آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کے اسپاؤس کو, آپ کے بچوں کو, آپ کے دوستوں کو, رہنے والے تمام لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیشہ مسکر ہر طریقے کے غم, تکلیف, پریشانی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ محفوظ رکھے اور بے صبر و شکر کی توفیق عطا فرمائے. آپ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. آپ کی فیڈ بیک مجھے انتظار رہے گا. پلیز آپ اپنے فیڈ بیک میں ضرور دیا کریں, ہمیں بتائیں پروگرام کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے, کون سے ٹاپک کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں. آپ کے کچھ شرعی سوالات تو وہ بھی سینڈ کر سکتے ہیں, آپ کوشش کریں گے اس کے جوابات بھی انشاءاللہ آپ دیں. اور آپ کا پروگرام کے بارے میں کوئی بھی فیڈ بیک ضرور آپ ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں. میری ای میل ایڈریس آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجیے, اٹس mrauf@marifa.radio.co.uk, mrauf@marifa.radio.co.uk. کی قیمتی رائے کا ہمیں انتظار رہے گا انشاءاللہ. اپنا اور اپنے کے میں رہنے والے لوگوں کو بے خیال رکھے گا. I see you again. Till then, take a very good care of yourself. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. You are listening to the spiritual broadcast of Radio Marifa, your very own community radio station, broadcasting 24 hours a day on that plus. ارے مساں اتنے سالوں بعد تم سے مل کر خوشی ہوئی بتا نہیں سکتی, اور اس خوشی کو چار چاند لگائے تمہارے مزے کے کھانوں, سویٹ اور سنیکس. ویسے یہ تو بتاؤ تم اتنی شوگر کیسے ہو گئی؟ شوگر یہ تو ہمارے ریل جو نسل کرتے ہیں نٹس بیکر سیریز کیکس بسکٹ اینڈ رولز ڈرنکس بلکہ کرتے ہیں اسپائسز جو آتی ہے ریسیپیز کے ساتھ. آپ چاہے تم کھاؤ چکن بریانی, اچھا گولڈ یا سبزی کھاؤ مزے کے ساتھ. Regal products are currently available from major retailers to Audi looking for trade and price. 0845-036-9369 or 0127-449-3200 or log on to rfplc.com. Regal बेटी की तो बात ही कुछ और है. تو چاچا گڈی چ پئی ہے وہ یار ہماری بہن ٹائر نہ پھٹی جائے. نہیں کوئی گل نہیں, اگر ایسی گل ہے تو چلے جو سپرنگ مل ٹائراں تے ہو. اللہ تا پھر تو میرا ٹبر ہی باری کہ نا پنچر پہ ٹرکنگ بیٹ بارسنگ کے لیے ایک ہی نام سپرنگ مل ٹائرز 2 سپرنگ مل اسٹریٹ 54720 اور ہاں چاچا ٹیکسی ڈرائیور کے لیے تو اسپیشل ڈسکاؤنٹ آیا سپرنگ مل ٹائر سارے نہیں خیر. اس نے پیپر پڑھے, ویل کے پیپر آئے ہوئے ہیں, بننی ہے, اکاؤنٹس بنانے ہیں. میری تو سیارت میں کیا کروں کیا نہ کروں, میری تو مت ہی ماری گئی ہے. ارے پریشان چھوڑ دو, ایف این ایم اکاؤنٹ سے رابطہ کرو نا, وہ تمہیں ہر طرح کی پرابلم سالو کرتے ہیں. ہر صحیح طرح سے عوام کی خدمت میں پیش ہیں اور ہر طرح کے اکاؤنٹ کے لیے مثلا کمپیوٹرائز اکاؤنٹنگ اینڈ بک کیپنگ, پے رول سروسز, آر ٹی آئی, ویٹ رجسٹریشن اینڈ ریٹرن, سیلف اسسمنٹ, کارپوریشن ٹیکس اینڈ ایچ ایم آر سی کمپلائنس, کمپنیز فارمیشن اینڈ سی ایچ کمپلائنس, کیش فلوز, بزنس پلانس, کمرشل لونز, ٹیکس ریبیٹس, ایچ ایم آر سی ویریشن اور مختلف سروسز کے لیے ایک بھروسہ مند نام. ایف این ایم اکاؤنٹنٹ 290 روڈ, فائٹنگ ہال, برائٹن 9, ٹیلیفون 490595. ایف این ایم اکاؤنٹنٹ. کیا آپ آزاد کشمیر پاکستان جا رہے ہیں اور سامان زیادہ ہے تو پریشان نہ ہو. سپیڈی کارگو سروسز آپ کا اضافی لگیج 10 دنوں میں پہنچانے کی گارنٹی دیتے ہیں. پاکستان یا آزاد کشمیر میں آپ کے گھریلو سامان کی ترسیل گارنٹی کے ساتھ سپیڈی کارگو ڈور ٹو ڈور ڈلیوری سروس فراہم کرتے ہیں. آپ اپنا سامان ہمارے بیڈفورڈ آفس دے جائیں یا ہمیں 07960983240 پر. سپیڈی کارگو سروسز 11 لین بیڈفورڈ B7 2AA.
की तले में हर ईरानी खानों का मरकज गुलफार रेस्टोरेंट एंड टेकअवे लजीज और मजेदार ईरानी खाने जिन्हें खाकर आप उंगलियां चाटते रह जाएं। एक बार खाएं और बार बार आएं। कोर्स मील 1199 और 10% डिस्काउंट हासिल करें। रेस्टोरेंट के पुरस्कून माहौल में बैठकर खाइए या फिर फ्री डिलीवरी की सहूलत से फायदा उठाइए। गुलफार रेस्टोरेंट एंड टेकअवे ईस्ट परेड की टेलीफोन 01535 609 932 that's 01535 609 932 Kurtuba Restaurant and Takeaway की तरह ईरानी खानों का वाहिद मरकज। Sayada Amina Trust's orphanage is taking care of hundreds of orphans in Pakistan. Please sponsor an orphan for £30 a month or £300 a year and help us take care of hundreds of street children and orphans. To sponsor an orphan in this holy month, please log on to www.sayadaamina.trust.org. You are listening to the spiritual broadcast of Radio Marifah, your very own community radio station, broadcasting 24 hours a day without us. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله جود علينا الله لا إله إلا الله جود علينا لا Rahman Rahim. After praising Allah subhanahu wa ta'ala and sending salutations, peace and blessings upon the best of creation, the jewel and crown of creation, the beloved of Allah Almighty, the coolest of our eyes, the purpose of our lives, the revival of our hearts, the inspirer to our minds, the most honored one, the most praised one, none other than Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'een. Allah subhanahu wa ta'ala in a number of places in the Quran, He has ordered us, the Muslim Ummah, and the human race in general, to be just and fair. Justice, fairness is a key component and theme within the Quran. Allah subhanahu wa ta'ala in Surah An-Nisa, He said, Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil-'adli. Indeed, Allah Almighty orders you that you ta'uddul amanat, that you uphold the trust that people have to you with, especially to one's family. And when you decide a matter, إِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ, when you are put in a position to do as we say in our language, faisla karna, you've got to decide a matter, and tahkumu bil-'adl, that you decide this matter, you give the hukm according to justice. You be just in the ruling that you give. In another verse of the Quran, Surah Al-Ma'idah, subhanahu wa ta'ala said, Ya ayyuha alladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil-qist wa la yajrimannakum shana'anu qawmin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa wattaqullaha inna Allah khabirun bima ta'malun. Allah subhanahu wa ta'ala in this verse of the Quran, He is also telling us to uphold this. He subhanahu wa ta'ala said, Ya ayyuha alladhina amanu kunu qawamina lillah. O
who believe, or you who have iman, kunu qawwamin, stand out to fight for Allah subhanahu wa ta'ala as witnesses of justice. As witnesses of justice. Allah Almighty is ordering us to be just, not to ourselves only, but to others as well. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ, and let not hatred and enmity, let not hatred and enmity come between you. And because of this hatred and enmity, this hatred and enmity to one another, you then do not give justice, or you do not spread justice. So because you don't like next man, or you got a problem with him, you had an issue with him, or something has taken place between you and him, then when you've got to decide a matter, because of this hatred and enmity, you don't be just. Allah Almighty said, don't do this. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. Allah then said, اعدلوا, be just. Allah subhanahu wa ta'ala then orders, He says, be just, practice justice, huwa akrabu littaqwa. Justice is closer to God fearing. Justice is closer to God consciousness. Wattaqullah, therefore fear Allah subhanahu wa ta'ala. Indeed, Allah Almighty, He knows everything that they will do. Inna Allah khabirun bima ta'malun. He knows what you're going to do. He knows your actions. He knows what you're going to say. He knows how you're going to live. He knows your every move, even before you make your move. Allah is telling us here specifically that each time during your life, you're going to get situations, you're going to get circumstances where you have fallen out with someone, or something has occurred between two parties, and because you may not like one party, and you are then asked to make a decision, you are asked to do a fasla, you are asked to make a ruling, to pass a ruling, you are asked to decide something, they turn around and because you don't like somebody for whatever reason it may be, you do not pass a ruling of justice. You're not just, not fair. You're not being just or fair because you've got a problem with him. Allah Almighty said, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَلَّا تَعْدِلُوا عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. Don't do that. Or you be just in every affair, in every matter. Why? Ultimately, you will stand before the all just, Allah subhanahu wa ta'ala, and He will be asked about every decision you made. And if the decision you made was not according to what Allah Almighty has decreed, or Allah Almighty has ordered, then you will have to answer for this on the day of judgment. And in another verse of the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala, what did He say? Surah Al-Nahl, Inna Allah ya'murukum bil-'adli wal-ihsan. Indeed, Allah Almighty orders you to do adl, to be just. Wal-ihsan, and to be fair and good. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. And that you be good to your neighbors, the qurba, those who are close to you. And you stay away from evil and wrong. This verse of the Quran, every khutbah is recited. At the end of every Arabic khutbah sermon before the Jamaat on Jumu'ah, this verse is recited. إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرُكُمْ. So Allah Almighty is ordering us to be just, adl, to be just. What is justice then? We must ask ourselves this question, what is justice? Justice literally means al-i'tidal wal-istiqama wal-mail ila al-haq. It is finding balance. I'tidal and istiqama. It's been finding
a balance and to be standing firm and to be inclined towards the truth. والاستقامة على طريق الحق بالاجتناب عما هو محظورا دينا. That a person, he remains firm upon the truth and he abstains, along with abstaining from that which is disliked within the deen. In other terms, وضع شيء في محله, and sometimes definitions are understood by the opposites. تعرف الأشياء بأضدادها. What's the opposite of justice? Injustice. ظلم. What is ظلم? وضع شيء في غير محله. To put something where it doesn't belong. If you go and put something where it doesn't belong, then that is injustice. This is ظلم. So to put something where it belongs, this is called justice. You know, you can understand issues from the opposites. What is hot, what is cold? If you've understood what hot is, then you know cold is the opposite of hot. What is darkness, what is light? Darkness is the absence of light. Where there's light, there can't be darkness. Where there's darkness, there can't be light. Opposites. Likewise, justice and injustice. Opposites. Justice is to do something where it's not belonging. Put something where it doesn't belong. Justice is the opposite of this. To put something where it does belong. That's what adl is. You're being fair now. He belongs there. It's like saying you've got 22 players, 11 of the best players are on one side, and 11 of the weak players are on the other side. This is injustice. It's not fair. Rather, you rather equal them out based upon merit or based upon ability. So this is how justice would be established. And Allah Almighty orders us to be just. And the Quran is filled with warnings about being just. Being just to yourself, being just to your family, being just to people around you. Adal karo, insaf karo. To be munsif, to be a mu'tadil, somebody who does i'tidal, somebody who wants to find justice, who establishes justice. And then we find that Allah subhanahu wa ta'ala, his Habib alayhi salatu wasalam, in the creation of Allah, who was more just than the Prophet sallallahu alayhi wasallam? Who was more just than Nabi alayhi salatu wasalam? A very famous story comes to mind within the hadith of Rasulullah alayhi salatu wasalam of a man when Nabi alayhi salatu wasalam was distributing the malik ghanimat, the war booty. What would happen is when the Muslim army would fight against or defend itself against the non-Muslim army, when the non-Muslim army was defeated and would flee the battlefield, what was left there would be nobles of war. This was the spoils of war. This is what was left over. And for what is left over, then Allah subhanahu wa ta'ala, he ordered Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam that 1/5 spoils of war for Allah is Rasul, and the remainder will be distributed amongst the soldiers and the poor. So Nabi alayhi salatu wasalam was distributing. And a man came, his appearance was, he was bald, his head was shaved, and he had a huge beard. He had no mustache. And his thobe that he was wearing, the jubba, this was towards his kneecaps. And he came to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and he said to the Prophet alayhi salatu wasalam, be just in how you distribute. He is saying to Rasulullah alayhi salatu wasalam, you be just in how you distribute the spoils of war. I mean, who is he to tell the Prophet alayhi salatu wasalam, the most just creation of Allah subhanahu wa ta'ala, to be just in distribution? And when he sallallahu alayhi wa sallam heard this man turned his back and he walked off. His name was Zul Khawaisra at-Tamimi. Zul Khawaisra. Nabi alayhi salatu wasalam said
that from this man there's going to come a group of people that they will recite the Quran better than you recite the Quran. They will fast better than your fasts. Your prayers compared to their prayers will be nothing. He's telling the Sahaba that your prayers compared to their prayers will not be equal. They will pray better, fast better, everything will be better than you. But remember, everything they will do will be above their halq. It will be above their throats. They will have no iman inside their hearts. And these people, they are dogs of the hellfire. Al-Khawarij kilab an-nar. Wherever you will see them, fight them. Raise your arms against these people. For these are a group of people that will cause fitna in my ummah. And this is exactly what happened. These were the same people who were against Sayyidina Ali. These were the same people that Sayyidina Ibn Abbas radiallahu anhuma, he went and debated 10,000 of them on his own. 10,000 Khawarij, Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma debated on his own. 5,000 of them returned back to the Ahlul Sunnah through the work of Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma. The Prophet alayhi salatu wasalam warned us that yamkuruna min ad-din kama yamkuru as-sahm 'an ar-ramiyya. They will leave the religion as quickly as an arrow leaves its bow. So Prophet alayhi salatu wasalam described this group of people. They described the look of these people, the DNA of these people, the thinking of these people. But what was the biggest problem with this person who represented these people? He disrespected the Prophet ﷺ and said, be just in how you distribute. How you give taqseem of mal ghanimat. Be very just in this. Who are you to tell Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam to be just? When he sallallahu alayhi wa sallam is the most just in the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. And this man, when he said this, we find that Nabi alayhi salatu wasalam responded to him. This is the key part. Who is more just than me in distribution? Nabi alayhi salatu wasalam said this to him. So we find that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was the most just. He sallallahu alayhi wa sallam, everything he did, every matter that he sallallahu alayhi wa sallam resolved, Nabi salatu wasalam resolved it with justice. But Nabi salatu wasalam also warned against injustice. He sallallahu alayhi wa sallam said, hadith is mutafakkun alayh, mentioned in Bukhari and Muslim. 7 people, Allah subhanahu wa ta'ala will bless them with shade on the day of judgment, when there will be no shade except the shade of his throne. On the day of judgment, the sun will be a mile and a half above our heads. And when the sun will be a mile and a half above our heads, there will be no shade on the plains of Mahshar, where you will, that me and you and every one of us sat here will gather, where we'll stand before Allah Almighty. There will be no plain. There will be no shade on that plain. There will be nowhere to hide on that day, except there will be one area which will be shaded. The Prophet ﷺ said, where the throne of Allah Almighty will be placed and situated, there will be 7 groups of people who will be blessed to go and stand in the shade of the throne of Allah. Who are those 7 people? The Prophet ﷺ said, Imamun Adilun. The Imam who is just. The Imam who is just mean. This is not just an Imam who leads the prayer, or who runs a masjid, or who runs an organization. This is that Imam, the leader. Imam here means leader, the just leader on the day of judgment. The one who is going, during his lifetime, he was a leader of people. He ruled over Africa, he ruled over the subcontinent, he ruled over the Arabian Peninsula, he ruled over the people, but he was just with his people. He didn't do injustice on people. He didn't give group more than he gave the other group.
He was fair with both groups. He found that there were people who were poor inside his country, under his jurisdiction. He made sure that they would have food at night. They would have shelter over their head. This is an imam that was Nabi alayhi salatu wasalam said that imam, that leader, that was just to his people, he will find shade on the day of judgment in Allah's throne, under Allah Almighty's throne, but there will be no shade except the shade of Allah's throne. Justice. If you are not just on here, when you were saying you're a leader, Allah Almighty's Habib alayhi salatu wasalam told us, every one of us are leaders. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Every one of you is a shepherd, and every shepherd will be asked about its flock. Every one of you is a leader, and every one of you will be asked about your group of people that you lead. So the Prophet alayhi salatu wasalam said, the husband, he is the leader of his family. He will be asked by Allah the day of judgment, did he provide for them? Did he clothe them? Did he feed them? Did he put a shelter over their heads? Did he protect them? Was he just with them? And how sad is it that in families we find father injustice to the sons, and we find sons doing injustice in their parents? This is unfortunate. As Muslims, because we're Muslims doesn't mean automatically we are just. We're human. Humans get distracted. Humans get greedy. Humans find that if my father has X amount of land in Pakistan, for example, two sons will then fight over this land. Father will say, okay, I give this son more than I give this son. Why? Why is father giving one son more than the other? Father should be unbiased in his distribution. Father should be fair, equal in his distribution. What he leaves behind, he should say, this is for my son, and this is for my son. And it's equal. Unless during his lifetime, he decides, I give one son more than the other. That's his choice. He will be asked on the day of judgment, why did you give one more than the other? If one son has done more khidmat of that father than the other son, during the lifetime, whilst he's alive, he says, yeah, I'm it. For not that, like putane, you do my khidmat, you serve me well. But when he's died, he left this dunya, and whatever has been left behind that hasn't been distributed, you can't say that the father can give only more to one than the other. This is why Allah Almighty resolved these issues in the Quran. Allah Almighty revealed inheritance law. What's the inheritance? Mirath. The mirath, the inheritance that we should all study. Every one of us needs to know inheritance. We need to know that if our father was to pass away, what rights do I have? What rights do my brothers have? And these rights Allah Almighty has given. He has given these rights. You can't dispute. If you follow the rule, if you follow the manual that Allah has given, then there will be no dispute in your family. There will be no problems in your house. The moment you leave the Quran, you leave Allah's rule, you leave the law of Allah Almighty, then you will find problems inside your homes. And this is what we find today. How many issues are in our homes? Parents don't know how to be parents no more. Children don't know how to be children no more. Children have become parents, and parents have become children. Children have more rights over parents now than parents have over children. And I'll tell you exactly why. Ultimately, it comes down because we have neglected the Quran and Sunnah. We do not run our homes based on Quran and Sunnah. We do not rule in our homes. You see, father, you are the imam of your home. You are the leader of your home. You're the main person within your four walls. What you say will go. You can't have two prime ministers in one country. You can't have two kings running one country. There will be turmoil. There will be destruction. One will say this way, the other will say that way. So either the mother, the wife runs the house, or the father runs the house. And then there's rules. You've got to have rules. There's got to be law and order. Allah Almighty revealed the Quran. The Quran is a book of law. Not only is a book that tells you stories of the Anbiya wa Rusul, book of lessons, but it's a book of law as well. The great Mullah Rahman Jami and Mullah Jeevan Rahmatullah alayh, the Sahib
Nur Anwar, Mullah Jivan, the great Hanafi scholar, he said there are 500 verses in Quran specifically directly relating to law. Directly relating to law, the day-to-day law that we have to abide by as Muslims. 500 verses in the Quran relate to this. And say that we see that the Sahaba Ridwanullah alayhim, we find that awliyaullah, all the great stories of great people, we find why did they have sukoon in their life? Why did they have itminan in their life? Because when and they run their homes and their families with their wives, you got a problem with your wife. If you don't pray, then what do you find? What else are you doing? You don't pray, you don't fast, you don't do hajj, nothing. There's no sukoon in your life. Why? Because you've left the Quran and Sunnah. You must go back to the Quran, you must go back to the Sunnah and live your life according to what the Quran has told us. According to what the Sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is, when you live your life according to that, what are the problems? You might be tested. But a test isn't a problem. A test is something you must have forbearance for. You must go through, endure with patience. Your endurance for a test is just patience. Allah is just testing you patience. Let's see how long. How long will this person last? How long will this person continue? And then eventually Allah will give. So this is why adl, justice, is a key component in a Muslim's life. And if we do not follow the Quran and Sunnah, how then do you expect to be just in what you're dealing with? How do you expect father to make a ruling? How do you expect mother to make a ruling? How do you expect children to be just with their parents? Justice is key. If there's injustice, there's imbalance. When there's imbalance, then there's problem. There's no equilibrium. There's problem within society. And we find there's imbalance all the time. Allah Almighty said in the Quran, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. After we've created balance in this earth, don't disrupt the balance. Don't disrupt the balance. Don't create facade. Don't spread corruption and mischief on the earth after we made it right. There's balance on this earth. It's Allah Almighty sent the Anbiya, they created balance. All of a sudden, people transgress, move away. They don't listen to the Anbiya Rasul. They don't listen to the word of Allah Almighty. There's imbalance. And in our houses, there's imbalance. In our society, communities, there's imbalance. Within schools, there's imbalance. And why is that imbalance? Why is there no equilibrium? Why is there no balance within the i'tidal? Why is there no justice? Because the scales of justice are not in balance. Because we have moved away from the Quran and Sunnah. Because we neglected the word of Allah and His Rasul sallallahu alayhi wa sallam. When you live your life according to Quran and Sunnah, by Allah will be balance in your life. There will be justice in your life. You will have fear. Look, Allah said immediately after mentioning justice, He mentions taqwa. Wattaqullah. Wattaqullah. Allah Almighty immediately mentions justice. He mentions justice, they say fear. If you have fear of Allah, then the decision you make will be in your mind. You will think, what will Allah Almighty say about this? Tomorrow I have to answer to Allah Almighty. If I don't know, I go to Mufti. Mufti tell me what is right according to Quran and Sunnah. You will have balance. You see, taqwa is key. It comes back down to the fear of Allah. It comes back down to your consciousness of Allah Almighty. May Allah Almighty make us a people who are just. Allah Almighty make us a people of taqwa. May Allah Almighty instill in our hearts His fear and His love and compassion and mercy. وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وآخر دعوايا أن الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله جود علينا الله لا إله إلا الله جود علينا. You're listening to the spiritual broadcast of Radio Marifa, your very own community radio station, broadcasting 24 hours a day on DAB+. चलो चाचा गड्डी च पा गया ओ यार मारे बहन पूरा टायर ही ना फटी जाए नहीं कोई गल नहीं अगर ऐसी गल है तो चले जो स्प्रिंग मिल टायरां च हो अल्लाह तो फिर तो मैं पूरा बड़ी बड़ी हां पंचर मिल पासिंग के लिए एक ही नाम स्प्रिंग मिल टायर्स 2 स्प्रिंग्स ब्रेड फॉर 5 फोन 720 110 और हां चाचा
टैक्सी ड्राइवर्स के लिए तो स्पेशल डिस्काउंट आया स्प्रिंग मिल टैप ते सारे नहीं खैर Kashmir Catering. आला और मजेदार खाने बनवाने के लिए एक बाइट मारना Waiters, birthday, wedding, engagement and parties. Khatam Sharif. Kashmir Catering. Function छोटा हो या बड़ा, कश्मीर केटरिंग का नाम याद रखें. कंप्लीट केटरिंग सर्विस Kashmir Catering. Browning Street, Bradford 3. Telephone Bradford 734-628. That's 734-628. Kashmir Catering. Looking to renovate your home? Then why not visit Lux Lounge Bespoke Beds, where dreams are made. We specialize in creating truly bespoke beds. Design your own personalized bed with various storage features. Choose from our exclusive range of mattresses for the perfect sleep. Lux Lounge can offer you custom-made to-measure sofas to complement any room. Create the perfect home with our marble furniture, rugs, and sliding wardrobes. Interest-free credit available, subject to terms and conditions. Mention Marifa Radio and receive 10% of all orders. Free local delivery, 1-year guarantee on all our beds and sofas. Lux Lounge Bespoke Beds, 215 Lamaine, corner of Carlisle Road, Bradford, BD8 7SG. कान भी खरीदना, मार्केट भी करनी, इंश्योरेंस भी करानी, वो बहुत सारे जट्टियों मैं तेरे के जाइते के खान तो सारी दुश्मन. Your choice है कुछ लो ना. मकान खरीदा हुआ है, मॉर्गेज की रिन्यू है या इंश्योरेंस करानी है. इन सारे का बस सही कहीं ना. Your Choice Estate Agents, who provide #1 service for all types of residential and commercial sales, lettings, property management. They'll also arrange mortgages, insurance, immigration reports, property repairs, and much more. Your Choice Estate Agents, Toller Lane, roundabout Bradford, 01274 493333. So, you have an idea? Well, you're not special, so does everyone else. What really matters is the execution. Maybe you need some help. Make a wish with genius. 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 Our spies can start it. Oh, we make it the easiest. Make a wish with genius. Make a wish with genius. That's branding, graphics, logos, marketing, really whatever you need for promo. Make a wish with genius. 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 That's DENIUS.UK. Make a wish today. Syeda Trust's orphanage is taking care of hundreds of orphans in Pakistan. Please sponsor an orphan for £30 a month or £300 a year and help us take care of hundreds of street children and orphans. To sponsor an orphan in this holy month, please log on to www.sedainatrust.org. You are listening to the spiritual broadcast of Radio Marifa, community radio station, broadcasting 24 hours a day on DAB+. حي على الفلاح. I nourished you when you were a baby. And I looked after you in care as you grew up until you became an adolescent. You lived upon what I worked for and strived and sacrificed in my body and time and wealth, so that you may live healthy. Whenever a night passed you, when you were sick or ill or coughed, I was the first to be up, carrying you and upon you in my heart, afraid if an atom or a little breeze would harm you in any way. I could not sleep while seeing you sick until you slept, and then I slept. Who has the most right for my ultimate companionship and goodness? Your mother, your mother, your mother, and then your father. If you behave rudely, harshly, incorrectly towards your parents, stubborn, arrogant, rude, foul mouth towards them, don't be surprised tomorrow
that when your kids grow up and they behave exactly like that to you, then that time you're going to sit and reflect, damn hell, that's exactly the same way I used to speak to my father. I don't even need to stand here and tell you from Quran and Sunnah. Because the fact is, that your parents, regardless of what Allah said, regardless of what Rasulullah said, you must love them. There is no excuse. Why should somebody tell you that Allah has commanded you to love your parents? But are you so stupid that you can't even see that these people are to be respected? You only came to dunya because of these people. And what have you forgotten? The times when you were young and you were children. Every time that they picked you up when you cried, every time they fed you when you were hungry, every time when you were excrete, that do we have to remind you that Allah said something about this? That you and I don't have enough common sense to remember that these people should be loved. And some brothers and sisters can't even make dua for their parents. We have to with your brothers and sisters. Hold on to your parents for as long as you can, because one day you will be burying them, and on that day you will regret. My parents are not Muslim. My wife is in the She knows how much I love my parents. And my parents love me. Every day, my dad says to me, he loves me. Many of us don't even have this as Muslims. But if my dad dies like this, where is he gonna go? You can pray for your parents. I can't pray for my dad when he dies. This is the reality, brothers and sisters. This is the reality. Don't underestimate the blessing Allah subhanahu wa ta'ala has given you. Don't make it too late, brothers and sisters. Don't make it too late. And today I wanted to talk about the person that I met, the person that I knew that inspired me more than any other human being ever has. I have a person that was not a sheikh, that was not a scholar. In fact, if you were to ask this person what madhab she followed, if you were to ask this person about some of the terms that we see floating around on Facebook today, she would not even know what they were. She's the most inspirational human being that I've ever met. And it's my mother. May Allah subhanahu wa ta'ala have mercy on her. Because many times we look for role models, we look for heroes, and we try to find them in books, or we try to find them, as great scholars that live halfway across the world that we would never meet. But we neglect the role models and the heroes that are in our homes. How many of us would not even be here if our parents did not teach us La ilaha illallah? Yes, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala guides people to Islam. But at the same time, how many of us are here because our parents cared enough about us to teach us the meaning of La ilaha illallah Muhammad Rasulullah? And that's what we're going to focus upon tonight, is that kindness that needs to return back to one's parents, that men have forgotten. There's one business thriving at the moment, and that's the old age pensioners' homes. It's big business. Paying to have your parents just put away from you. Sounds strange, but many of us Muslims are following exactly the same methodology of thought. I'm not very started at times to find that short-throated and flowing beard and faces covered. That sometimes you find vile, vulgar, repulsive language coming out of their mouths, and even cursing and swearing towards their parents. It's not surprising, but a damn good teacher and a damn good parent will always make sure there's a gap between you
Sometimes in our own lives, there's many things our parents said, things that now, years later, you think, you know, that's exactly what my father said to me. And I was too arrogant to really accept at that stage. And he said to me, one day you're going to accept it. And that's exactly what happens. What goes around comes around. 3 supplications are answered without any doubt in the Sahih Imam Bukhari. A father who prays for his son, a traveler who prays while on a journey, an oppressed individual. These prayers answered by Allah subhanahu wa ta'ala. So imagine your father's angry with you. There are some fathers who may not pray for you. They may be cursing you. They may be cursing you. They may be reviling you. And that dua, unfortunately, may be traveling back up to Allah subhanahu wa ta'ala. There was a young man who came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam complaining to the Messenger sallallahu alaihi wasallam. He said to him, Ya Rasulullah, my father takes my money. He always asks me for money. Rasul sallallahu alaihi wasallam said, well, call your father. He went to call his father. Jibreel alayhi salam came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam in that time. And he said to him, Rasulullah, when the father comes to you, ask him, what were you saying in secret on your way here? Father was muttering something which his son couldn't hear. He said, ask him what he was saying. When the father approached the Rasul sallallahu alaihi wasallam, asked him, is it true what your son is saying? The father said, Ya Rasulullah, if you only knew what I'm using his money for anyway. I'm using it to look after his poor auntie. She is left without anybody. Where else am I put only? In places where I have to. Using it towards his family. The Prophet ﷺ said, look, I want to ask you a question. Tell me about what you were saying in secret when you were coming to me here. Father, the Prophet ﷺ said, I made some verses of poetry. Rasul ﷺ said, please say them to me. And he said, oh son, I nourished you when you were a baby. And I looked after you in care as you grew up until you became an adolescent. You lived upon what I worked for and strived and sacrificed in my body and time and wealth, so that you may live healthy. Whenever a night passed you, when you were sick or ill or coughed, I was the first to be up, carrying you and looking upon you with my heart, afraid if an atom or a breeze would harm you anyway. I could not sleep while seeing you sick until you slept, and then I slept. He said, when I ceased to see you sick, it was as if I was the one who was sick and ill, and so my eyes were always overwhelmed with tears, but you never knew. And then he said, and when you finally reached the adulthood, which all my life I was anticipating and looking to seeing you become that. I mean, this is all he's doing, right? He's raising and waiting for the day he's going to get married, the day when he will get his qualifications and finish, the day when he will get his skills, the day when he can stand on his feet, the day when he will rejoice, until you reach the day when I have all my life anticipated in my heart to see you reach and rejoice. You get your reward. And your reward was harshness and frowniness and mistreatment, as if I am the one who owes you and you owe me nothing. The way you treated me is like what a neighbor would treat his neighbor. I wish that you even gave me that. Rasul sallallahu alaihi wasallam, he looked up at the father and the father looked at him, and Rasul sallallahu alaihi wasallam's beard was soaked with tears. From his emotion, Rasul sallallahu alaihi wasallam grabbed the boy from his chest. He shook him and said to him, you, everything you own belongs to your father. This hadith is narrated in Ibn Majah. Today we see children taking their own parents to court because of the house or their property. Allahu Akbar. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. That if one of them or both of them reaches very old age with you, فلا تقل لهما أف. Then don't utter the sound, don't say the word
Don't utter that sound of pleasure towards them. Don't say anything bad or abrupt or offensive towards them. It's a sound. It's not like even a proper word. It's a sound. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. And don't be abrupt. Don't be rude with them. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. And say something very nice and respectful and noble to them. The first one, don't disrespect them. If you notice here, Allah subhanahu wa ta'ala is giving us the bare minimum. Don't cross this line. He told us be excellent towards your parents, but he's showing us where the line is. Don't cross this line. Don't say oof to them. Don't get up to them. Don't be rude with them. And if there's nothing else that you can do for them, there's nothing you have to offer to them, there's absolutely nothing you have to provide to them, to take care of them, to be good to them, then at the very least, just try to say something nice to them. Just try to say something nice to them. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. And lower the wings of mercy for them. Be merciful, be compassionate, be affectionate towards them. No matter what we do, we can never fully repay our parents, your brothers and sisters. Not even for one moment of pain that she felt while you were in her stomach. You can never repay her. Allah subhanahu wa ta'ala reminds us to make dua for our parents. Oh Allah, have mercy on them the same way they had mercy on me when I was little. Again, Allah subhanahu wa ta'ala in this very verse is proving to us that we can't repay our parents because we're asking Allah subhanahu wa ta'ala to have mercy on our parents the way they had mercy on us. Now, oh Allah, allow me to have mercy on my parents the way they had mercy on me. But only you, oh Allah, can have mercy on my parents. Only you, Allah, can show them, treat them the way they deserve to be treated. Because there's nothing I can do but make dua. So how do we talk to our parents? No, but we have this arrogance. How much have you and I served those very parents? Ask yourself, how many times that phone will ring and you'll see it clearly. It says dad or mom on it, and you just put it on silent and put it back in your pocket like you didn't even see it. How many times have you felt embarrassed to walk with them because you know somebody on the other side that's going to look at you and think, oh my God, it's dad. Oh my God, is it your mom? I ask you, how many times have you not carried a shopping bag or walked behind your dad or your mom with a box and let them carry that bag? How many times when you came home late at night or when you were listening to your parents and they told you, Felix, that son, don't do this. Oh my beloved daughter, don't do this. Did you go behind their back and do it? How many times did you have an altercation with your parents and they told you off and you shrugged your shoulders and you walked off and you slammed the door thinking you were something big, forgetting that you were transgressing in the sight of Allah? How many times have we done this? How many times will we continue to do it, forgetting that Allah has commanded that it is haram for you and I to do such a thing? How many times in your life have you disrespected your mother? You know, people give me excuses. You know what? She oppresses us, or she doesn't understand, or she doesn't know. When did you ever become such a brain box? When did you become so intelligent that you knew more than your parents? By Allah, these people have lived 20 or 30 more years than you, and you're telling me you're 10 or 15 or 20, and you know more. You're a child in a nappy no matter how old you are, because you're the love of your parents. And how dare we do such? I ask you, is it worth it? Wallahi, have a dream. Have a dream that you want to achieve, but make sure that you do the khidmah of your parents. Make sure that you serve your parents. By only serving them, you'll be able to attain that dream. I swear by Allah, that is the only way you'll be able to attain it. There is no other way. The Prophet of Allah sallallahu alayhi wa sallam lost his mother when he was 6 years old. 50 years later, 50 plus years later, the Prophet's mother died on the journey from Medina to Makkah.
at a place called Al-Abwa. When the Prophet ﷺ was traveling from Medina back to Mecca, everybody that was traveling with him, the whole caravan, the whole army, he said, stop here. And a few people that were close with the Prophet ﷺ, they went with him. And he went and he sat down at a grave. And he sat down there for a little while. And for a while, he started to cry. He started to sob. He cried so severely, literally, he was sobbing. His whole body was shaking. The Sahaba that were there, you know, when you see somebody that you love in pain, it causes you pain. They didn't even understand. They didn't even know what this was about. But some of the other Sahaba started to cry by I see the Prophet crying so bad. Umar radiallahu anhu finally went and he hugged the Prophet from behind. He grabbed him. And he said, it's okay. It's okay. He consoled the Prophet until the Prophet was able to contain himself. And then they asked, what made you cry like this, O Messenger of Allah? And he said, this is the grave of my mother. And coming here and visiting here reminds me, and I miss my mom. That's why I cried. He was 6 years old. How much time had he spent with his mother? 50 years later. He's a grandfather at this point. He's a messenger of Allah at this point. He misses his mom and he cries for his mother. And so that's the importance. So before you complain about your parents, before you are ungrateful about your parents, realize what a blessing parents are. And go and ask someone who doesn't have their parents what they would trade to be able to spend another moment with their parents. Why is this emphasis so much about parents? You know, I'll tell you why. Because Allah created the parents with an instinctive nature. They can't help it to love their children. They will put their lives at stake for their children. They will sacrifice everything they have for their children. Even when they're angry at their children and they ground them or punish them, it is only because of their intense love for them, because they don't want them to fall. Especially the mother. Especially the mother, and then the father. The mother and the father will give everything they have for their children. Your mother carried you for 9 whole months, and you kept getting bigger and bigger. It didn't get easier, right? The bigger you became, the heavier you became, and the more back pains and kidney pains, and then it comes with side effects, cholesterol and diabetes, and the body changes, and then she's never the same as before. It's all your fault. And we forget this. Yet even upon that, Allah gave her the strength. Now to go back to that surah number 17 that we were talking about, famous ayah, about not even saying oof to your parents. What's very interesting, what's very profound, when you think about it, is notice, pay attention to the language of the ayah. When they become very, very old. It's talking about old, senior, senile parents. It's not talking about functioning, intelligent, working, lucid,